اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 74ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 23 نمبر پر ہے اور سورہ انبیاء کے بعد نازل ہوئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 11 تک پڑھ رہا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ایمان والوں نے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان باندیوں کے جو ان کے قبضے میں ہو کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متاع کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے، اور جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف 2 ہی جائز طریقے ہیں، ایک بیوی سے صحبت کر کے یا لونڈی سے ہم بستری کر کے، بلکہ اب صرف بیوی ہی اس کام کے لیے رہ گئی ہے، کیونکہ اصطلاحی لونڈی کا وجود فی الحال دنیا میں ختم ہے۔ تاہم جب کبھی بھی حالات نے اسے دوبارہ وجود پذیر کیا تو بیوی ہی کی طرح اس سے بھی صحبت جائز ہوگی۔ غلام لونڈی کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے کبھی انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو میں مکمل طور پر سمجھاؤں گا، اور تفصیل دیکھنی ہو تو میری تفسیر میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، البتہ جو اس کے علاوہ چاہے تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کی وراثت پائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آخری آیت کی بھی تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ ان صفات مذکورہ کے حامل مومن ہی فلاح یاب ہوں گے، جو جنت کے وارث یعنی حقدار ہوں گے۔ جنت بھی جنت الفردوس، جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو ہمارے ساتھ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما، اور ہماری پچھلے جو لوگ گزر گئے ہیں، ہمارے باپ دادا اوپر کی نسلیں، ان میں جو بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو
اور آئندہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں میں جو بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، ہم سب کو اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کا پڑوس عافیت سے تو ہمیں عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔